دلیل کیا ہے؟ ہمارا عنوان ہے نا اختلاف الائمہ مع الدلائل. یہ اختلاف ایک حکم آ گیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک مسئلہ کا. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم کی وہ آیت وَإِنَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، وَإِنَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ کہ حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے سمندر کے جانور. ٹھیک ہے، وہی دلیل پیش کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کے اندر جانور سے کیا مراد؟ سمندر کے اندر جتنی بھی مخلوقات آ گئی، جانور سے مراد ساری چیزیں آ گئی نا، تمام حیوانات آ گئے. تو وہ فرماتے ہیں کہ سمندر کے اندر جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب مخلوق وہ کیا ہے؟ اس کے حیوانات ہے وہ جائز ہے، ان کا کھانا جائز ہے. ٹھیک ہے، اب یہ مسئلہ آ گیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا. اب اس پہ احناف کے جواب دیتے ہیں. ہمارا دیکھیں بار بار جو ہے اس کے اوپر غور کیجیے گا، اختلاف الائمہ مع الدلائل مسئلہ کے امام رحمۃ اللہ علیہ کا آگے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا سمندر میں کیا ہوتا ہے، اور دوسرا عنوان کیا ہے؟ احناف کا جواب. مگر میں سمندر میں تھوڑی ہوتا ہے، ہم اس کا جواب دیں گے. اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہہ دی کہ بھائی تمام حیوانات کا جو ہے وہ پانی ہوتا ہے. اب احناف کے جواب دیتے ہیں، انہوں نے دلیل وہ پیش کر دی وَإِنَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ. اب احناف کے یہ جواب دیتے ہیں صید البحری. ٹھیک ہے، اب احناف اس کے لیے جواب دیتے ہیں کہ بھائی یہاں پر جو صید کا معنی ہے، یہ صید ہے، یہ مصدری معنی ہے. ٹھیک ہے، مصدری معنی کا کیا مطلب؟ مصدری معنی یہ ہوتا ہے کہ بنیادی معنی. اب مثال کے طور پہ اس کو اس طرح سمجھیے، ایک بنیادی معنی ہے. بنیادی معنی یہ کہ اگر کہ امام مالک رحمۃ اللہ اس کے ترجمہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی تمام سمندر کے جانور، تمام سمندر کے حیوانات. ٹھیک ہے، مصدری معنی جو امام ابو حنیفہ احناف یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ مصدری معنی کے اندر شامل ہے. اور مصدری معنی اگر ہم مثال کے طور پہ وَإِنَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ بنیادی معنی یعنی اس کلمے کے اندر، اس آیت کے اندر صید بنیادی معنی، بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اگر اس کے اندر سے یہ ہٹا صید کو ہٹا دیا وَإِنَّ لَكُمُ الْبَحْرِ، کچھ ترجمہ بن رہا ہے تمہارے لیے حلال کر دیا سمندر نہیں. ٹھیک ہے، مصدری معنی کس طرح بنا؟ ہم نے صید لگا دیا، اب جملہ تمام ہوا کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے سمندر کے تمام جانور. اچھا، اب کیا ہوا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صید کے کیا معنی لے رہے تھے؟ جانور کے، حیوانات کے. احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں صید کے معنی کیا ہے؟ یہاں صید کے معنی ہے شکار کرنے. آیت کا ترجمہ کیا ہوا؟ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سمندر کے شکار. تو سمندر